ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دسمبر کا مہینہ ہے اور کرسمس کی آمد ہے، اور کرسمس کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہمارے کرسچن بھائی یا مسیح بھائی ہم ان کو وش کریں اور ایک محبت، پیار، امن، یگانگت اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کے لیے سیلیبریشن کریں. جس طرح ہمارے بہت سے کرسچن بھائی ہمیں عید، ایون کہ عید میلاد النبی وش کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے نہ صرف کرسمس اپنی مسیحی برادری کو وش کرنے کے لیے آج کا پروگرام کیا، بلکہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جناب پاسٹر ڈیوڈ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. آئیے ناظرین، چلتے ہیں ڈیوڈ خان صاحب سے بات کرتے ہیں. سر، آپ کتنے عرصے سے آسٹریلیا میں بینگ اے پاسٹر جو ہے وہ خدمات؟ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام کے وسیلہ سے بہت شکریہ راجہ تاشیر صاحب، آپ کی اس دعوت کے لیے. آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس بات کو باور کروایا کہ آج ہم نہ صرف کرسمس پر گفتگو کریں بلکہ دنیاوی طور پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور یہ جو اخلاص اور محبت کا درس ہے ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ کرسمس کا یہ جو خوبصورت موقع ہے یہ اخلاص اور محبت سے لبریز ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، مجھے آسٹریلیا میں آئے تقریباً 14 برس گزر چکے ہیں. یہ بتائیے، کرسمس آخر ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے خوشی منائی جاتی ہے اس میں، اور کیا اس کی تاریخ کیا ہے؟ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو یہ تو جانتے ہیں کہ کرسمس آئی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کرسمس کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا راجہ صاحب. مختلف مذاہب میں ہر طرح کی عیدوں کو منایا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب میں جب بھی ان کے تہوار آتے ہیں وقت مقررہ پر بڑے تذک و احتشام کے ساتھ وہ اپنی عید کو مناتے ہیں. اور ہم مسیحی بھی کرسمس کو بڑی شان سے مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے کرسمس کی جو شان ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ بڑی ایک بلند مقام رکھتی ہے. بہت سے لوگوں کو کے دلوں میں یہ ابہام پایا جاتا ہے کہ جب ہم مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کی عید کو مناتے ہیں تو بہت سے لوگ اس بات سے منتشر ہوتے ہیں. لیکن خدا کا کلام جو قرآن پاک کی صورت میں آپ کو دیا گیا ہے، اس کے اندر اس بات کی موجودگی ہے کہ مسیح خدا کی طرف سے آئے اور ان کا اس جہان میں آنا ایک بہت بڑی محبت کا پرچار ہے. انہوں نے اپنی 3.5 سالہ زمینی خدمت کے دوران اس محبت کو اس انداز سے بکھیرا کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے محبت کو بانٹا. انہوں نے اس کا پرچار کیا، عملی طور پر غربا کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا. کرسمس ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیجا. دیکھیں، آپ بھی خدا کے بیٹے ہیں، میں بھی خدا کا بیٹا ہوں، لیکن فرزند ارجمند کا لقب جو ہے وہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو دیا. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. بہت سے اہل دانش، یا ضروری نہیں کہ میں اس سے اتفاق کروں یا ہمارے چاہنے والے سننے والوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں، لیکن یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو قرآن کے اندر بھی، قرآن پاک کے اندر بھی یہ مندرج ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے. اور اہل دانش، اہل فکر اس بات کو سمجھتے ہیں، اور جب وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر وہ اس کی عزت اور اس کی تکریم بھی کرتے ہیں. دیکھیں، ہمارے جو مذہب میں، اسلام کے اندر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اپنا پیغمبر بھی مانتے ہیں، اور ان کا احترام ہم اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح باقی 1,24,000 انبیاء جو ہیں ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو احترام کا رشتہ تو میرے خیال میں جتنے انبیاء ہیں ان کے ساتھ، سب کے ساتھ، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ بھی درس احترام، محبت، یگانگت کا ہی دیتے ہیں۔ اگر ہمارا دیکھا جائے تو اسلام، کرسچینٹی، جوئشزم اور باقی جتنے مذاہب ہیں وہ ایک ہی جو درس ہے وہ ہے انسانیت کا سب سے پہلا درس۔ انسان کو پیدا کیا گیا تھا درد دل کے واسطے، بے شک، اور انفارچونیٹلی آج کے دور میں درد دل ذرا کم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو اس وجہ سے کرسمس کی سیلیبریشن کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں؟ پریئر ہوتی ہے یا کرسمس کی سیلیبریشن جو ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ خدا نے اس بڑے برکت کا اہتمام اس لیے کیا کہ زمین پر صلح ہو۔ مسیح یسوع کا اس جہان میں آنا ایک بہت بڑا صلح کا پیغام ہے۔ جب زمین پر ناچاکی تھی، ناراضگی تھی، تفرقے تھے، بغض تھے، لڑائی جھگڑے تھے، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیجا تاکہ وہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریں۔ ان کے آنے سے بہار آئی، ان کے آنے سے محبت آئی، ان کے آنے سے تکریم آئی، ان کے آنے سے عزت آئی۔ تو اس لیے ہم کرسمس کو مناتے ہیں کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو، اپنے پیامبر کو، اپنے میسنجر کو اس جہان میں بھیجا تاکہ یہ جہان جو اندھیروں میں ہے اس میں روشنیاں ہو سکیں، اس میں روشنیاں آ جائیں، اس میں تقویت آ جائے، مایوسی کا سارا عالم ختم ہو، اور ایک محبت، ایک سکون، ایک رواداری اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں داخل ہو جائیں تاکہ دنیا جو ہے ان کی محبت سے سرشار ہو۔ یہ بہت سے مذاہب کے اندر فرقے ہوتے ہیں، اسی طرح آج آپ سے وقت ملا تو تھوڑی سی گفتگو کریں، کتنے سیکشنز یا فرقے کرسچینٹی کے اندر پائے؟ کرسچینٹی کے اندر متعدد ڈینومینیشنز پائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی ڈینومینیشن اینگلیکن چرچ کی سیٹ اپ ہے جو کہ چرچ آف انگلینڈ ہے۔ اس میں ہمارے چرچ آف پاکستان کی سیٹ اپ ہے، اس میں کیتھولک چرچ کی سیٹ اپ ہے اور دیگر ڈینومینیشنز کی سیٹ اپ ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر مختلف ڈینومینیشنز کا ایک گروہ ہے جنہوں نے اس کو چرچ آف پاکستان کا لقب دیا، نام دیا ہے، تو وہ اس کے امبریلا کے اندر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم آسٹریلیا میں بھی ایک بڑی تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں جسے اینگلیکن چرچ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کیتھولک چرچ ہے کا سیٹ اپ ہے، یونائٹنگ چرچ کا سیٹ اپ ہے، اس طرح سے۔ لیکن یہ ساری سیٹ اپ جو ہے ایک چیز پر اتفاق کرتی ہے جو کہ مسیح موعود ہے، یسوع المسیح پر آ کے تمام ڈینومینیشنز اکٹھی ہو جاتی ہیں، مطلب کوئی ڈفرنس نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ سب لوگ مسیح موعود پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا کلمے پر یقین رکھتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر جتنی بھی باتیں ان کے منہ مبارک سے فرمائی گئی ہیں ان پر من و ان یقین رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز سننے میں آتی ہے، پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ، ایک چیز سننے میں آتی ہے کہ جو جسے آپ کتاب مقدس یا کلام مقدس کہتے ہیں، اس کو حضرت عیسیٰ کے بعد چینج کیا گیا، تو کیا یہ درست ہے یا یہ بات ہر طرح سے سچ اور قبول کرنے کے لائق ہے کہ اس کلام مقدس کے اندر اس کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہوئی۔ جس طرح انبیاء کرام کے ذریعہ سے، خدا کے لوگوں کے ذریعہ سے کلام ان تک پہنچتا رہا، وہ قلم بند ہوتا رہا اور اس کو کتابی شکل میں آپ کے سامنے کتاب مقدس کی شکل میں یہ کلام 66 کتب پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس میں کوئی آمیزش نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کیونکہ یہ لا تبدیل کلام ہے۔ خدا کا نام لا تبدیل ہے، مسیح کا نام لا تبدیل ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کوئی حکمت، کوئی طاقت،
کوئی اتھارٹی اس کو چینج نہیں کر سکتی۔ اچھا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ کلام مجید جسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید، اس میں بھی ذکر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہے، بالکل وہ ہے۔ جو کرسچینٹی ہے یہ باقی مذاہب کے حوالے سے کیا درس دیتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے راجہ صاحب کہ بحیثیت ایک پریسٹ کے، ایک مسیحی ہونے کے، میں تمام مذاہب کا بہت احترام کرتا ہوں۔ کوئی مذہب بھی آپ کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ آپ مجھ سے نفرت کریں یا میں آپ سے نفرت کروں۔ ہر مذہب، ہر پیغمبر نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت، رواداری اور برادرانہ مراسم رکھیں۔ مسیح موعود کا یہ سب سے بڑا پرنسپل جو ہے، سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ۔ اس سے بڑی اور کوئی محبت نہیں۔ یعنی انہوں نے ایک بہت بڑے بیانیے کو اس کے اندر قلم بند کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہم پوری کائنات کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ تو مسیح خداوند کا یہ بہت بڑا پیغام ہے جو محبت کا درس ہے۔ انہوں نے محبت کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، اگر ہم مسیح کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، تو کلام کے اندر یہ بات مرقوم ہے کہ ہم ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ کی مانند ہے۔ لہٰذا اس بات کو باور کروایا جاتا ہے، کلام اس بات کی صحیح فرماتا ہے، مسیح اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی تلقین کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ یہی کرسمس کا پیغام ہے۔ پھر تو بات اگر دیکھا جائے تو جو جتنے بھی مذاہب ہیں، میں اگر اپنے مذہب کے حوالے سے بات کروں، اسلام میں یہ ہے کہ آپ کے اگر آپ مرغ و مسلم کھا رہے ہیں اور آپ کے پڑوس میں فاقے ہیں تو اس چیز کا حساب دی ڈے آف ججمنٹ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو مسیحی جو میسج ہے، جو حضرت عیسیٰ کی طرف سے میسج آیا اور جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام دیا گیا، وہ یہی پیغام پیچھے بھی اگر دیکھیں، حضرت نوح کی جس طرح کشتی کا ذکر تو سارے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولا جاتا ہے، انسانیت نہیں تھی قوم نوح میں بھی، قوم لوط میں اسی طرح انسانیت نہیں تھی۔ بیسک جو چیز سارے مذاہب میں نظر آتی ہے، گھوم پھر کے جہاں پہ بھی بات آتی ہے وہ آتی ہے انسانیت پہ۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، خدا نے اس بات کا درس دیا ہے، خدا نے اس کا حکم دیا ہے، اور مسیح موعود نے اس بات کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ غریبوں کے پاس جاتے تھے، وہ بیواؤں کے پاس جاتے تھے، وہ غرباء کے پاس جاتے تھے، وہ یتیموں کے پاس جاتے تھے، اور اس بات کو باور کرواتے تھے کہ ان کی مدد فرمائی جائے۔ وہ ہر طرح سے، ہر قسم کے، ہر ڈینومینیشن کے لوگوں کے، پیپل فرام آل واکس آف لائف، وہ خود ان کے پاس جایا کرتے تھے تاکہ ان کی مدد کی جائے، ان کی ڈھارس بندھائی جائے، ان کی مالی مدد کی جائے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ وہ معجزات کے خدا ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ صحت یاب ہو جاتے تھے۔ مردوں کو زندہ کرنا یہ خدا نے ان کو اختیار دیا تھا۔ کوڑیوں کو پاک صاف کرنا یہ خدا نے ان کو اختیار دیا۔ وہ پانیوں پر چلتے تھے، یہ خدا نے ان کو اختیار دیا تھا۔ اور یہ ساری مثالیں خدا کے کلام کے اندر موجود ہیں کہ مسیح موعود کا یہ کردار رہا ہے، یہ ان کی شفقت تھی، ان کی محبت تھی کہ وہ غریبوں کو، یتیموں کو، بے سہارا کو، بیواؤں کو اولیت دیتے تھے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ ان کی مدد فرمائی جائے۔ گفتگو تو خیر جتنی چاہیں ہم، آپ بھی علم کا ذخیرہ ہیں، الفاظ کی کمی آپ کے پاس بھی نہیں، جتنی چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں۔ آپ اس کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو، خواہ وہ آسٹریلیا میں، پاکستان میں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، ان کو اور باقی جو مذاہب ہیں ان کو ایک پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ راجہ صاحب، کرسمس کا پیغام 3 چیزوں پر محیط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کرسمس پر خدا نے مسیح موعود کے تعلق سے
ان کی ذات مقدسہ کے تعلق سے ہمیں نجات کا پیغام دیا ہے۔ نجات صرف ان کے نام سے منسوب ہے، انہی سے ہمیں ملتی ہے، اور ہمیں اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے حکموں پر چلنا ہے، ان کی عبادت، ان کی تکریم، ان کی عزت، ان کی ستائش اور ان کی مدح سرائی کرنی ہے، تاکہ ہم اس بڑی نجات کے حقدار بن جائیں۔ دوسری بات جو کرسمس کے حوالے سے ہے وہ ہے معافی کی بات، ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ مسیح نے بہت لوگوں کو معاف کیا، بلکہ انہوں نے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ اسے تمہارے کرمزی گناہوں کو معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ سو مسیح کا کرسمس پر یہی پیغام ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ نجات کا پیغام ہے، معافی کا پیغام ہے، اور سب سے بڑا اس کرسمس کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے۔ مسیح نے اپنی محبت کو دنیا کے طول و عرض میں بکھیر دیا، ہر ایک شخص ان کی محبت سے مستفید ہوا۔ آج یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ مراسم رکھیں، تاکہ یہ ہماری محبت اسی طرح سے بڑھتی جائے جو آپ کے کلام کے اندر بھی مرکوم ہے، اور ہمارے کلام کی بھی یہ درس ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ مراسم رکھنے چاہیے، ایک دوسرے کی تکریم میں بڑھتے رہنا چاہیے۔ بادل نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بٹ جائیں، کیونکہ کرسمس کا پیغام نجات کا پیغام ہے، یہ صلح کا پیغام ہے، یہ محبت کا پیغام ہے۔ آج اگر کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی وجہ سے ناراض ہے تو یہ صلح کا پیغام ہے۔ مسیح اس جہان میں صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آج صلح ہمارے درمیان آئی ہے، آج نجات ہمارے درمیان آئی ہے، آج محبت ہمارے درمیان آئی ہے۔ آج میرا یہ پیغام ہے کہ ہر ایک شخص نجات کے اس پیغام کو دیکھے، صلح کے پیغام کو دیکھے، محبت کے پیغام کو دیکھے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے جو باتیں سنی، ہو سکتا ہے آپ کو کسی بات سے کوئی اختلاف ہو، لیکن اگر میں کہوں تو جس دن 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، اس دن میرے بحیثیت مسلمان، آپ کے اور باقی لوگوں کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ آج کا دن رحمتوں کا دن ہے، رحمتوں کا نتیجہ ہے، اور محبتوں کا پیغام لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے جس طرح انبیاء جتنے بھی گزرے، ان سب کی زندگیاں جو تھی وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھی۔ ان لوگوں نے مشکلات کا سامنا کیا، سیکریفائس کیا، اپنے نفس کو مارا اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غاروں میں زندگی گزاری، پتے کھا کر زندگی گزاری۔ ایک واقعہ جو آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا کہ ایک عورت ان پر کوڑا پھینکتی تھی اور مسلسل ایک طویل مدت تک پھینکتی رہی۔ ایک دن نہ پھینک سکی تو انہوں نے پتہ کیا کہ وہ آخر آج مجھ پر کوڑا اس نے کیوں نہیں پھینکا، تو پتہ چلا وہ بیمار ہے۔ اس کے پاس چلے گئے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو ان کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ ہمارے انبیاء نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، اپنی نفس کی نفی کی قربانیاں دے کر یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور ناداروں کی سب سے پہلے مدد کی۔ آج میں بحیثیت مسلمان، ڈیوڈ خان صاحب بحیثیت کرسچن، ہمارا بھی پیغام، ہماری کوشش یہ ہے کہ آج ہم اپنے اپنے بلیو کے مطابق، اپنے اپنے انبیاء کے ان رستوں پر چلیں۔ نہ ڈیوڈ خان صاحب مجھے کرسچن کر سکتے ہیں، نہ میں ان کو مسلمان کر سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مسلمانی بھی، کرسچینٹی بھی اور مذاہب بھی وہ درس دیتے ہیں انسانیت کا۔ تو ہم اگر اچھے انسان بن جائیں، اگر اپنے گرد و رواں میں جو غرباء ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، بیوائیں ہیں اور جو مجبور لاچار لوگ ہیں، اگر ہم تھوڑی ان کی مدد کریں، ہیلپ کریں، حقوق العباد کو اگر ہم پورا کریں، تو شاید یہی ایک وسیلہ یا یہی ایک ذریعہ بن جائے ہماری بخشش کا۔ آمین۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ ڈیوڈ خان صاحب کو، راجہ تاثیر کو اجازت دیجیے، پھر کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔